2020 سے ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں. تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے قبلے درست کریں. تب حالانکہ میں نے ہر دور میں پیش گوئیاں دیں، مشرف صاحب کے دور میں اتنی سخت پیش گوئیاں دیں، زرداری صاحب کی متعلق ایک پیش گوئی کا ذکر واشنگٹن پوسٹ میں آ گیا. میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک ان کا سیکرٹ نکاح ریویل ہوگا، ڈنکا بج گیا اور مجھے باقاعدہ پراپر رجوع کیا گیا اس کے لیے جو ہے. اچھا پھر جسٹس افتخار چودھری کی بحالی، اس وقت بھی کوئی اسٹرالوجر نہیں کہتا تھا. جو ڈیٹ دی تھی اس سے ٹائم آگے گیا کیونکہ میری جسٹس افتخار صاحب سے 1-on-1 فون پہ بھی بات ہوئی تھی، تو میں نے کہا سر آپ بحال ہوں گے. اچھا پھر اس کے علاوہ جو تھے کیا کہتے ہیں اور کیا تھا، راحیل شریف ایکسٹینشن ان کو نہیں ملے گی یا وہ نہیں لیں گے. تو آپ نے باقیوں کا ذکر آپ نے کر دیا. ہاں ایک بات میں ہمیشہ کہتی تھی خان کے متعلق کہ خان صاحب ہمارے بھی ہیرو ہیں، ہمارے ملک کے ہیرو ہیں وہ، کہ پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا منصب ہی کنٹروورشل ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، بدقسمتی ہے یا وزیر اعظم نا اہل ثابت ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں. تو میں خان صاحب سے کہتی تھی کنگ میکر بنیے، کنگ مت بنیے. اور لیکن خان صاحب کو وزیر اعظم کی obsession تھی، وہ obsessed تھے وزیر اعظم کے منصب کے لیے، اور وہی جو خواہش ہے وہ ان کے لیے نقصان کا باعث بنی. جی بتائیں، نواز شریف کے دور میں آپ ہی کے چینل پہ جب میں نے پریڈکشن کی کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی نون لیگ لیکن -1 ہو جائے گا. آپ لوگوں کے شو کی اینکر وہ کہتی ہے کہ میں کہوں یہ خاتون دماغی حالت خراب ہے، اتنا بڑے امپائر کا مالک. کیونکہ جب وہ دور اقتدار، حالانکہ 3rd ٹائم وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی میں نے مشرف صاحب کے دور میں کی تھی جب وہ جلا وطن تھے، تب میں نے کہا تھا تیسری بار وزیر اعظم بنیں گے. -1 پہ آپ جیسے لوگوں کو بھی حیرانی تھی کتنا بڑا امپائر ہے، آخر ہوئے نا -1. اور اب جیسے پھر میں نے کہا تھا کہ اب سرستی ختم ہے تو سیکنڈ ہاف ملک واپسی کا بھی ان کو ستارہ خوشی دیتا ہے. میں نے ستاروں کی زبان پڑھنی ہوتی ہے. دیکھیں یہ ساری لینگویج پرسیو کرنی پڑتی ہے. اور آپ یقین جانیے، آج آپ سے بھی دل کی حسرتیں کھول کے بات کروں کہ جب میں اسے اندازوں کا علم کہتی تھی، اور جو لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے، جب میں اسے اندازوں کا علم کہتی تھی، میری وہ ٹرولنگ ہوئی، میری اسٹرالوجر برادری نے میری وہ ٹرولنگ عزت افزائی کی کہ یہ تو 2+2 4 کا علم ہے، یہ عورت کو تو علم آتا ہی نہیں ہے، یہ سفارش سے چینلز پہ جاتی ہے، تعلقات سے چینلز پہ جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو خود اس میڈیا کی دنیا میں، جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں کیا اتنی سفارشیں میرے پاس ہیں؟ تو پھر میں اپنے نام کا شو نہ کر رہی ہوتی بیٹھ کے جو ہے. میں تو آج تک لوگوں کے شو کا پارٹ ہی رہی ہوں، اپنے حصے کا کام کرتی رہی ہوں. آپ اپنی محنت کے اوپر اور اپنے کام کی وجہ سے پارٹ رہی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. میں تو آپ تو جانتے میں نے کتنی سفارشیں کرائی ہوں گی، میرے تک تو کوئی نہیں آئی. تو میرے پاس کوئی جانیے سفارش نہیں. یہ میرے رب کی دی ہوئی عزت ہے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اگر رب نے کسی کو علم دیا ہے. مجھے اب تو خواتین بھی میری فیلڈ کی ظالم ہو گئی ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے. میرے پاس شکایات پہنچتی ہیں، کوئی 30,000 لے رہا ہے جادو اتارنے کا پر گردن ایک بندے کا، کوئی 2.5 لاکھ لیتا ہے تو اگلے کا جادو اتارا جاتا ہے. یہ مجھے، میرا دل سچ مچ دکھتا ہے ان باتوں. کوئی بات نہیں، کون سا جو ہے وہ ساری زندگی انہوں نے کھانا ہے. مطلب مجھے اتنا دکھ. چلو آدمیوں کو تو ہم سنتے تھے. ایک ہمارے اسٹرالوجر، میرے پاس بہت سارے پی ٹی آئی کے، آج کل تو زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اور میں وہ تھی جس نے ایک زمانے میں بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی میں بھیجا تھا. نام تو نہیں لے سکتی میں. اب وہی بیچارے کچھ مفرور آتے ہیں رجوع کرنے کے لیے. میں کہتی ہوں پریس کانفرنس کر دو، مجھے کوئی ابھی فیوچر نظر نہیں آ رہا. اور کتنے لوگوں نے میرے کہنے پہ پریس کانفرنس کر بھی لی ہے. مجھے یہ بتائیں خان صاحب کے بارے میں کیا آپ نے بتانا ہے؟ کوئی امید دلا دیں کہ کیا بننا ہے، یا آپ نے وہی بتانا ہے کہ یہ بھی گئے؟ سر دیکھیں، خان صاحب پہ اگر آپ پچھلا میرا پیراگراف اٹھا کے دیکھ لیں، اور آپ وہ لائن لگا بھی سکتے ہیں اس میں، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 19 جنوری 2022 سے لے کے جو ہے 17 جولائی 2023 تک خان صاحب پہ ایک برا وقت تھا. میں بار بار کہتی تھی ساکھ بچائیں، ساکھ بچائیں. سیاسی زندگی، ازدواجی زندگی سب سٹیک پہ تھی خان صاحب کی. اور میں کہتی تھی اقتدار پھر بھی مل جائے گا نواز شریف صاحب کی طرح دوبارہ. اس وقت اگر ساکھ کو ڈینٹ پڑا وہ irreparable ہوگا. خان صاحب نے تو سارے محاذ کھول دیے سر برے وقت میں. اسی طرح جب نواز شریف صاحب سرستی میں تھے تو میں ٹی وی پہ بھی بہت بولتی تھی نواز شریف صاحب کو خارجہ پالیسی کے بہت فیصلے لینے، اور ان کے لوگ میرے پاس آتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم آپ کا میسج نواز شریف صاحب کو دیتے جا کے کہ سرستی میں تو ہر قدم سوچ سمجھ کے لیں، اڑیل پن نہ کریں. تو آگے سے کہتے تھے اللہ مالک ہے. تو میں بڑی خوش بھی ہوتی تھی کہ ان کا اتنا ایمان مضبوط ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے.
اور جو ہے اللہ نے ساتھ بھی ان کا دیا کہ آج میں مکہ فاتح عمل ایسے لگتا ہے بس سارے ریورس گیئر میں چیزیں چل رہی ہیں ہم تو کبھی. اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ میں ایک پیش گوئی کا ذکر اور بھی کر دوں کیونکہ آپ کی وساطت سے 2020 سے اور اس پیش گوئی پہ میرے انٹرویوز انٹرنیشنل چینل نے بھی کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ لاجک دیں آپ یہ بات کیوں کہتی ہیں کہ 2020 سے ہم اینڈ آف ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں. تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنے قبلے درست کریں. یہ جو کرونا یہ ساری مین میڈ چیزیں آپ پہ اٹیک کرتی رہیں گی, نئی نئی چیزیں آپ سنتے رہو گے, دنیا کی ٹرانسفارمیشن ہونی ہے, نئے ورلڈ الائنسز بننے ہیں, ٹرانسفارمیشن کے ذریعے دنیا کو منیمائز کیا جائے گا. کس کا بوریا بستر کب گول ہو جائے, کس کرونا پہ یا کس گولی پہ ہمارا نام لکھا ہو, تو اپنا قبلے درست کریں. اب بھی نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ اگر اب بھی ایک قوم بننے کا سفر شروع نہیں کریں گے نا, حالانکہ پاکستان کے لیے میں مطمئن ہوں, پاکستان نے اچھا اب دیکھیں اس سال کی جو میری پیش گوئی جو مجھے خود بھی حیران کرتی ہے رضوان صاحب, میں نے کہا کہ 21 مارچ سے شروع ہونے والا سال فوج کا سال ہے. کیونکہ اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے. اس سال کا رولنگ لارڈ مارس ہے, مارس ریپرزینٹ کرتا ہے فوج کو, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا فوج کی ساکھ کو جو ڈینٹ ڈالے گئے وہ 2023 میں اس کی ریکوری ہوگی. اچھا پھر ایک اور پیش گوئی تھی کہ 25 مارچ سے لے کے 20 مئی تک ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ فوج کی پھرکی گھوم بھی سکتی ہے. رضوان صاحب بیچ میں 9 مئی آ جائے گا اور فوج زیرو ٹالرنس کے اوپر آ جائے گی, یہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا, آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسے حالات آ جائیں گے کہ جو فوجی پی ٹی آئی کے بہت ڈائی ہارٹ سپورٹر تھے, میرے کلائنٹ ہیں وہ فوجی, آنسوؤں سے وہ روئے ہیں بیٹھ کے, وہ فوجی آنسوؤں سے روئے ہیں. کیا کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے, وہ ایجنسیز کے لوگ تھے. خان صاحب ابھی بھی جو ہے جب تک آپ کا انٹرویو جانا ہے 17 جولائی جب تک نہیں گزر جاتی تب تک پتہ نہیں اور کیا کچھ آپ سن چکے ہوں گے. تو سٹل خان صاحب اپنے لیے اگر کسی جگہ بھی محاذ رائی سر بند کر دیتے نا تو شاید اللہ میں ان کی بچت کر سکتے. اب اسے خان صاحب میری وجہ شہرت بھی ہے تو میں یہاں پہ اسی لیے شاید میں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے, کیونکہ اس کے بعد خان صاحب کی تو اللہ تعالیٰ یوں میری عزت رکھتے تھے پیٹ میں. جس وقت میں انہوں نے کنٹینر پہ وہ نکالا, وہ کیا تھا لانگ مارچ, میں تب بھی کہتی تھی کہ پیسفل نہیں ہوگا کیونکہ مارس کی ریٹروگیشن تھی, تو میں نے کہا تھا بلڈ شیڈ کا خطرہ ہے. وہ بھی منظر آپ لوگوں نے دیکھا, اور آپ کی ٹی وی پہ تو آپ کا ٹی وی جو ہے سچ مچ میں الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ نیو ٹی وی کو جتنی پریڈکشن ہوئی ہیں نا وہ نیو ٹی وی پہ ہوئی ہیں اور وہ سچ ثابت ہوئی ہیں. ہاں یہ مجھے آپ لوگ اسی لیے آپ کا چینل بلائے, تو میں نہیں بھی میرے میں ہمت ہو تو میں جاتی ضرور ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے, ہمیشہ ریگارڈ کرتی ہیں ہمارا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مزے کی سچویشن جو ہے بنے گی. اول تو میری ابھی بھی دعا ہے کہ پاکستان کے تھنک ٹینک کو چاہیے کہ سیاسی نظام ہی تبدیل کر دیں. یہ پارلیمانی نظام کے تجربے, پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پارلیمانی نظام سے کاش اللہ ہمیں نکال دے تاکہ ہم سٹیبل زون میں چلے جائیں گے. ہاں جو ہے یہ ضرور ہے کہ ایک اسی طرح کا آپ سیٹ اپ دیکھو گے, لیکن مجھے جب پیپلز پارٹی نے لوز کیا تھا سب کچھ ایک زمانے میں, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کو 10 سال لگیں گے کم بیک کرنے میں. پاکستان کے بارے میں بتائیں, لوگ سننا چاہتے ہیں, معاشی حالات بہت خراب ہیں, لوگ واقعی بڑے بددل ہیں, آپ کوئی ہوپ دے سکتی ہیں یا ہوپ نہ دیں بتائیں کیا میں تو معاشی یقین حالات کہاں جائیں کریں گے؟ ستاروں کی زبان میں جھوٹ اپنے علم میں اس لیے نہیں بول سکتی, میں بھی اپنی رزق کمانے والی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں, اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. پاکستان میں سے جھوٹ کی ایک لعنت ختم ہو جائے تو شاید یہاں پہ برکتیں شروع ہو جائیں. چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم لوگ بے ضرر ہارملیس جھوٹ بولتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان سے اب بددل مت ہوئیے, اب ہے قوم کا امتحان. اب قوم کیسے ایک قوم جو ڈیوائیڈ ہم ہو چکے ہیں, ہمارے ادارے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, ہم کیسے اب ایک قوم بنتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا. یہاں پہ میں سیدہ عارفہ جی کا ایک جملہ, مجھے اس جملے سے محبت ہے, شخصیت پرست معاشرے جو ہوتے ہیں وہ بت پرست معاشرے ہوتے ہیں. اب اس بت پرستی کو توڑیے, ایک قوم بنیے. اب بھی نہیں آنکھیں کھولیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی, کیونکہ 2024 اور 25 آئیڈیل سال ہیں پاکستان کے پاس گروتھ کے الحمدللہ.